क्या जनरल बाजवा का यौम हिसाब शुरू हो गया है? दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 12 फरवरी 2026 और जुमेरात के दिन के आगाज़ में मेरे सामने 3-4 बड़े-बड़े सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के फ़ॉर्मर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम हिसाब शुरू हो चुका है? क्या कुदरत, वो जो हम सुनते हैं, बचपन से सुनते चले आए हैं, मकाफ़ात अमल का तस्वर है? क्या खुदा की कुदरत जनरल बाजवा को उनके गुनाहों की वजह से दुनिया और आवाम के सामने नंगा करेगी? खबर कुछ इसी किस्म की है कि नंगा होने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जो चुभती हुई खबर है वो ये भी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तबीयत शायद इतनी ख़राब है कि जनरल आसिम मुनीर की टीम अब खुद भी गौर कर रही है कि किस तरह से कोई तरीका या तदबीर की जाए कि उन्हें अडयाला जेल से एक हस्पताल या बनी गाला में मुंतकिल किया जाए। इसकी तफसीलात क्या है? इसके साथ ही तीसरा बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो दुनिया के असल हुक्मरान हैं, उनके दरमियान जो मीटिंग हुई है वेडनेसडे के दिन में, उसमें क्या नतीजे, क्या फैसले निकले ईरान के हवाले से, और फिर बांग्लादेश में क्या होने चला है। ये तमाम सवाल मेरे सामने हैं, ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड और भी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इन पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस खोलें। पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप चैनल जो है उसे भी ज्वाइन करें, बिकॉज जनवरी के शुरू से इस चैनल को और चंद और चैनल्स, जिसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर का चैनल है, जिसमें साबिर शाकिर साहब का चैनल है, जिसमें हैदर मेहदी का चैनल है, कुछ और भी चैनल्स हैं, और भी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। इनके ऊपर बेइंतहा हमले किए जा रहे हैं इनकी रीच और विजिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो इस वीडियो को भी आखिर तक देखिएगा, इससे मदद मिलती है। अब मैं आऊँ सबसे पहले जनरल बाजवा की कहानी की तरफ के खबर तो यही है कि मंगल की मॉर्निंग में, सुबह में, अरल अरल सुबह, पता नहीं इतने सुबह वो कैसे उठे हुए थे, 4:30 बजे, कि जनरल बाजवा जो हैं वो बाथरूम में गिर गए, भराना हालत में गिरे, उनको सर पे चोट लग गई, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, भराना हालत में उन्हें वहाँ से लपेट के निकाला गया और कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल सीएमएच में उन्हें मुंतकिल किया गया, जहाँ वो कोमाटोज रहे, यानी वो बेहोशी के आलम में रहे। जब उनको होश भी आया तो किसी को पहचानते नहीं थे। बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन में जाके कहीं उन्होंने अपने घर वालों को पहचाना है, लेकिन अभी भी अस्पताल के सोर्सेस ये समझते हैं कि वो उस क्रिटिकल सूरत हाल से बाहर नहीं है। अब ये तफ़सीलात सारी की सारी जो हैं, ये सबसे पहले जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन, जियो न्यूज़ के सहाफ़ी, बहुत ही मशहूर सहाफ़ी हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं, उन्होंने अब टेलीविज़न इंटरव्यूज़ भी शुरू कर दिए हैं। इरशाद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब ने ये खबर जो है वो जियो न्यूज़ के ऊपर ब्रेक की है। उन्होंने इसके हवाले से एक वीडियो की, और उनकी इस वीडियो में ये तमाम तफ़सीलात थीं जो मैंने भी आपके सामने रखी हैं। और इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल ने अब से कुछ 6-7 घंटे पहले एक खासा मानाखेज किस्म का तज्जिया किया, जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि ऑफ ऑल द टेलीविजन चैनल्स, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो सबसे ज़्यादा जो अगर कंट्रोल्ड है और प्रो मिलिट्री आजकल है, ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो जियो न्यूज़ है। तो क्या वजह हुई कि जियो न्यूज़ के ऊपर ही फॉर्मर आर्मी चीफ जो है, उनकी इस किस्म की सुबकी वाली खबरें जो हैं वो बहुत ही मज़े ले लेके जो हैं कि वो भराना हालत में गिर गए, वो नंगे थे, उनको लपेट के लाया गया, और ये सारी की सारी खबरें जो हैं वो जियो न्यूज़ के ऊपर क्यों आई? मेरा ख़्याल है कि एक चीज़ डॉक्टर शहबाज गिल भूल गए कि जो जियो न्यूज़ के मालिक हैं, जनाब मीर शकील रहमान, वो ये समझते हैं, और मेरा ख़्याल है सही समझते हैं, कि इमरान खान के ज़माने में जो तकरीबन 80 दिन से ज़्यादा उनको कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, पहले वो प्रिजन में थे, फिर बहुत देर तक वो हॉस्पिटल में रहे, तो उसके असल में ज़िम्मेदार वो समझते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे, और असल में उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो इमरान खान नहीं थे। ये और बात है कि जियो न्यूज़ के सारे सहाफ़ी जो हैं वो हमेशा डबल स्पीक करते हैं, और उन्होंने इमरान खान को भी इस हवाले से बहुत रगड़ा है। लेकिन मेरी जो बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मीर शकील रहमान साहब की जो गिरफ्तारी थी, उसकी वजह इमरान खान नहीं थे, उसकी वजह पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी। बहरहाल जो कुछ हमें पता चला जनाब इरशाद भट्टी साहब से, वो तो ज़्यादा मज़े का था। अब पाकिस्तान के अखबारों के अंदर भी ये तफसीलात छप गई हैं, और पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का जो बड़ा अखबार है डॉन, उसमें भी ये है कि जनरल बाजवा जो हैं वो गिरे, वो क्रिटिकल थे, लेकिन अब वो स्टेबल हैं, अभी भी वो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं, वो बाथरूम में गिर गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ख्मी कोई भी हो सकता है, मौत बरहन जो है वो बरहक है, किसी भी शख्स की किसी भी वक्त जो है वो डेथ हो सकती है। यहाँ पे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई फ़िरौन हो या सिकंदर आज़म हो या कोई बहुत से बड़ा बादशाह हो या खलीफा हो, सभी यहाँ से मर के गए हैं। मर जाना या ज़ख्मी हो जाना जो है वो कोई एहतसाब नहीं है, ना ये यौम हिसाब है। यौम हिसाब और एहतसाब तो तब होगा जब पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान से वो मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे जो उनसे कभी पूछे नहीं गए।
पाकिस्तान की 77-78 बरस की तारीख में एक भी सीनियर मिलिट्री अफसर या जर्नैल साहब ऐसे नहीं हैं जिनसे उनके करतूतों के हवाले से, जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन में, हम ज़ाती ज़िंदगी की बात नहीं कर रहे, जो ऑफिशियल पोजीशन का एब्यूज़ किया है पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान ने, पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान ने, जो उन्होंने करप्शन की है, जो उन्होंने फ़ौज को नुकसान पहुँचाया, जो उन्होंने मुल्क कौम को नुकसान पहुँचाया, जो उन्होंने बैरूनी ताकतों से उन्होंने डील्स की, जमहूरियत को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान के माशरे को उन्होंने तबाह किया, जिस तरह से जनरल ज़ियाउल हक ने क्लैशनकोव कल्चर इंट्रोड्यूस किया, ड्रग्स का पूरा एक हेरोइन का कल्चर था जिसमें पाकिस्तान के सीनियर अफसरान अमेरिका में गिरफ्तार होते रहे मनशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके हवाले से कभी भी पाकिस्तान के किसी जनरल साहब को या जनरल अयूब को देखें, जो उन्होंने किया, जिस तरह के हालात पैदा किए जिसके नतीजे में पाकिस्तान अल्टीमेटली दुलख्त हुआ। जनरल याहिया और उनकी टीम जो दुलख्त होने को प्रिजाइड करते थे, जनरल ज़िया, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ और उनका कारगिल का फियास्को, कभी किसी चीज़ का हिसाब जो है नहीं हुआ। कहीं कोई ऐसा मरहला आया ही नहीं कि जर्नैल साहिबान को इन मुश्किल सवालात के जवाब जो हैं वो देने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब वो होगा जब जनरल बाजवा को किसी अदालत के सामने कटहरे में लाया जाएगा, जहाँ उनसे ये पूछा जाएगा और वो उसको टेलीवाइज़ किया जाएगा उस कोर्ट प्रोसीडिंग को, और वहाँ उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन आपने किया, आपके दरमियान नवाज शरीफ, मरियम और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान में क्या इक्वेशन थी, क्या डील थी। बहुत से लोगों को शक है कि रुपए पैसे का भी लेन देन था। बहुत से लोग समझते हैं कि बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रबते थे। ये प्लान लंदन में बना, ये प्लान बाहर बना। इसके हवाले से ये भी है कि फिर इसराइल के साथ जो आपके ताने बाने आपने बढ़ाने की कोशिश की जनरल बाजवा के ज़माने से, वो क्या वजह थी, वो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, इसराइल का क्या रोल था, जेफरी एप्स्टीन का क्या रोल था इमरान खान की हुकूमत हटाने में। और फिर ये कि आपके दौरे हुकूमत ही होता है आर्मी चीफ का, जब 3 या 2 नवंबर 2022 में इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड में, वजीराबाद के करीब, तो उसमें आपका क्या रोल था, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, आप क्या समझते हैं कि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था। 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के अंदर शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, उसमें आपका क्या रोल था, उसमें कौन कौन से और अफसर मुलव्वस थे। ये है प्रोसेस एहतसाब का। एहतसाब वो नहीं होता जब आप किसी को बम के धमाके से उड़ा दें, किसी को कातलाना हमले में मार डालें। एहतसाब वो नहीं होता जब किसी को आप सज़ा दे दें बड़ी सख्त किस्म की। एहतसाब वो होता है जब आप उनके करतूतों से पर्दा हटाते हैं, उनकी असल हकीकत को बेनकाब करते हैं, उनसे वो सवाल पूछते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो उसके सही जवाब दें, और उनके सामने ऐसी एविडेंस रखते हैं कि उसको उनके पास मुकरने की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होती। वरना रिटायर होकर पाकिस्तान के सारे जर्नैल जो हैं वो मस्जिदों में भी बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पारसा बन जाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं कि मैं तो ये कह रहा था, मैं तो फ़लाँ जनरल मुशर्रफ को ये बताने की कोशिश कर रहा था, जनरल ज़िया बड़ा बुरा आदमी था, एंड सो ऑन। मूविंग फॉरवर्ड, मसलसल एक खबर गर्दिश कर रही है। सबसे पहले तो ये है कि अब से चंद घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग, जो अब सिर्फ बिल्डिंग रह चुकी है, असल में तो कोर्ट एक फ़ौजी अदालत बन चुकी है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, वहाँ पर जनाब याहिया आफरीदी साहब के सामने डिस्कशन होगी कि बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने एक दिन पहले जो 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पे मबनी रिपोर्ट इमरान खान की कंडीशन के, उनके जेल की कंडीशन के हवाले से सबमिट की है, जिसके हवाले से बैरिस्टर सलमान सफ्तर का ये कहना है कि मैंने 3 घंटे से ज़्यादा मुलाकात की, मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, मेरी जो बातचीत हुई, वो मैंने सब हाल वहाँ पे बयान कर दिया है। उसके हवाले से वहाँ पे डिस्कशन होनी है। इसके साथ ही जो मसलसल रूमर्स गुज़िश्ता 36-48 घंटे से गर्दिश कर रही हैं, और मैं इनकी कुछ तफ़सीलात भी आपसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि इमरान खान की सेहत आँख के हवाले से भी बहुत ख़राब है। उनकी बिनाई खासी मुतासर हो चुकी है। उन्हें मसलसल वो कई हफ़्तों से कंप्लेन कर रहे थे। उनको जेल का डॉक्टर जो है वो सिर्फ़ आई ड्रॉप्स देता रहा। उन तक किसी के पिम्स के डॉक्टर्स तक की भी उनकी रसाई नहीं हो सकी। किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, आँख के डॉक्टर ने उनको आके देखा नहीं, और सूरत हाल बहुत ख़राब हुई। तब उनका जो इंजेक्शन का ट्रीटमेंट है वो हुआ, लेकिन उनकी सूरत हाल जो है वो उससे सुधर नहीं सकी, और उसके अलावा भी उनकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। और मुझे ये सारी सूरत हाल जो मैं ख़बरें मसलसल सुन रहा हूँ, और ये सोशल मीडिया पे डिस्कस भी हो रही हैं, इनको सुन के मुझे वो इंडियन अटर्नी स्ट्रोक स्ट्रेटिजिक कंसल्टेंट याद आ रहा है, जिससे 2 दिन पहले मेरी यूं ही आज़े राह सड़क की मुलाकात हुई, जिसने ये कहा कि पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल जो हैं, उनकी आमरीत का और उनकी किस हद वो बेहिस हैं, उसका अंदाज़ा सिर्फ इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि इमरान खान की तरह के आइकन को, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का आइकन है बल्कि बरतानिया दुनिया का आइकन है क्रिकेटिंग की वजह से, और हिंदुस्तान का, उनका बेसिकली कहना था जो हमारा भी एक आइकन रहा है, उसको जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है, उसको देख के लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनके अंदर किसी भी किस्म की इंसानी फीलिंग और जज्बा, एहसास या एथिक्स या मोरालिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहरहाल डिस्कशन जो इस वक्त हो रही है,
وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیا، اور یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہ کیا عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، کیا انہیں ہسپتال شفٹ کر دیا جائے گا، کیا انہیں زمان پاک میں شفٹ کر دیا جائے گا، کیا ان کے ساتھ بشرا بی بی کو بھی شفٹ کیا جائے گا، یا پیچھے اڈیالہ جیل میں ہی جو ہے وہ رہ جائیں گی. مسلسل اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے، جس کے انڈر اسمپشن یہ ہے کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب ہے کہ اب بہانے بنائے جا رہے ہیں، اس کو ایک ڈیل کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اب یہ ناگزیر ہے اور انیویٹیبل ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے اور انہیں کہیں اور منتقل کیا جائے، ہسپتال میں یا بنی گالہ میں. یاد کریں اور کمپیئر کریں اس کو نواز شریف صاحب کی صورتحال سے، جب ایک ٹوٹلی جعلی پلیٹلیٹ تھیری انوینٹ کی گئی، جو جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے مل کے انوینٹ کی. ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ سارے کے سارے ڈاکٹر جو ہے وہ غلط بیانی کرتے، لیب کے ٹیسٹ رپورٹ غلط آتے، عدالتیں ساتھ مل جاتی، اور پھر نواز شریف کو نکالا گیا اور ان کو برطانیہ بھیج دیا گیا. اور ایک ڈرامے بازی تھی، جو ابھی تک لوگ اس ڈرامے بازی کو نہیں سمجھ سکے، کہ جب نواز شریف جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے 2019 میں، اور ظاہر ہے کہ ڈیل سے کئی مہینے سے پہلے ان کی بات چیت ہو رہی تھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ کے جو سسر تھے، میرا خیال جنرل امجد ان کا نام تھا، وہ بھی اس میں ایک کلیدی رول پلے کر رہے تھے. تو جب برطانیہ وہ چلے گئے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا، ان کو پاکستان سے ریلیف مل گئی، تو 2020 کے میرا خیال ہے جون میں انہوں نے ورچوئل ویڈیو لنک کے ذریعے بات کرتے ہوئے گجرانوالہ میں جنرل باجوہ کو للکارا، اور پاکستان کے لوگوں کو اور فوج کو پھدو بنایا گیا. آج تک لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جینون کانفرنٹیشن تھی. مجھے آج بھی کسی نے میسج بھیجا تھا اسی والے سے کہ مریم نے بڑا ڈرایا اور جنرل باجوہ ڈر گئے تھے. کیا بکواس ہے! آپ کا خیال ہے کہ ایک پاکستان کا آرمی چیف وہ ایک مریم کے بلیک میل کرنے سے ڈر سکتا ہے؟ کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اب تو کم از کم اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں کہ جنرل باجوہ میں، مریم میں، نواز شریف کے درمیان میں ایکا تھا. یہ کھیل رہے تھے، اور کھیل کے پاکستان کے لوگوں کو، میڈیا کو، عدالتوں کو، اور سب سے زیادہ بڑھ کے فوج کے افسروں کو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے تھے. اور اب دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے، جو عمران خان کی صحت کے حوالے سے سننے والوں سے. اچھا، ایک آرمی کے سورس نے مجھے یہ بھی کہا کہ ان کی اطلاع، اور یہ اب اس بات کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور جو رات ختم ہو چکی ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے ان کا یہ تھا کہ کچھ اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ رات جو گزر گئی ہے اس میں عمران خان کو خاموشی سے اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، اور میڈیا کو خبر نہ ہو، عوام کو خبر نہ ہو. اس حوالے سے مطلب کوشش تھی. اب پتہ نہیں یہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ساتھ ہی بعض سورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیشہ سے جو ڈیزائن تھا، جو پلان تھا، وہ یہی تھا کہ عمران خان کی ایک ایسے حالت میں عمران خان کو لایا جائے کہ جب وہ اڈیالہ جیل سے نکلیں بھی تو وہ سیاست میں کوئی رول جو ہے وہ پلے نہ کر سکیں اور ڈسفنکشن ہو جائیں. اب خدا بہتر جانتا ہے کہ اسٹیج پہ کیا صورتحال ہے، لیکن پھر وہ انڈین جو اٹرنی اسٹروک اسٹریٹجک کنسلٹنٹ کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے جو عمران خان کی طرح کے انٹرنیشنل آئیکن کو، جو برِ صغیر کا آن بوتھ سائڈ دا ڈیوائڈ آئیکن رہا ہے، اس کو اس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ان کے اندر کوئی انسانی فیلنگ نہیں ہے، وہ حیوان ہے بالکل. اب آئے اس چیز کے اوپر کہ اب جب یہ ساری سچویشن ہے بہت زیادہ بہتر اس وقت پتہ چلے گی جب اگلے چند گھنٹوں میں سپریم کورٹ پاکستان کی بلڈنگ کے اندر، جو بیسکلی ایک فوجی عدالت ہے، وہاں پر کرنل جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے بیرسٹر سلمان صفدر کی جو رپورٹ ہے 22 پیراگراف کی اور 7 پیجز کی، وہ وہاں پہ ڈسکس ہوگی. پھر دیکھیں کہ کرنل صاحب جو ہیں اور باقی کرنیل صاحبان جو ہیں وہ وہاں پہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اور کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب اس چیز کے اوپر آئیے کہ ایران کے حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو کے درمیان ویڈنسڈے کے دن جو میٹنگ ہوئی ہے واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں، اس میں ایران کے حوالے سے کیا فیصلے ہوئے ہیں. اپیرنٹلی کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکا. وائٹ ہاؤس میں یہ میٹنگ تقریباً 2.5 گھنٹے یعنی 150 منٹ جاری رہی. یہ کلوز ڈور میٹنگ تھی، میڈیا کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. باہر نکل کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میٹنگ ہماری بڑی خوشگوار ہوئی ہے، بہت اچھی میٹنگ ہماری ہوئی ہے، لیکن ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. اور انہوں نے کہا کہ ٹاکس ایران کے ساتھ جاری رہیں گی. ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ایک ڈیل مل سکتی ہے ایران سے کہ نہیں مل سکتی، اور پھر اگر جو بھی صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے ہم ریئیکٹ کریں گے. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک دوسرا بحری بیڑا بھی پرشین گلف کی طرف بھیجوں گا، جہاں پہلے ہی یو ایس ایس ابراہم لنکن اپنے تمام تر جہازوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن اب ایک اور بیڑا بھی اپیرنٹلی چلے گا تو اس کو بھی 7-8 دن وہاں پہنچتے نکلیں گے. عمان میں جو پچھلا راؤنڈ ہوا تھا ٹاکس کا، جس میں عمان کی فارن منسٹری نے ایک رول پلے کیا تھا میڈیشن کا بٹوین امریکہ اینڈ ایران، وہ فرائیڈے کو ہوا تھا. ابھی اگلے میرے خیال راؤنڈ کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن وار آف ورڈ جو ہے اس حوالے سے جاری. نیتن یاہو نے بھی کچھ نہیں کہا. انہوں نے کوئی ایسا سائن سمٹم نہیں دیا کہ ان کے جو مطالبات تھے ان سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگری کیا ہے. اور لیکن یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا، اور نیتن یاہو بھی یہی تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ان کا نہیں ہو سکا، مجھے بہت شک ہے.
مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ یہ ڈسیپشن بھی ہو سکتا ہے، بیکاز آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جون 2025 میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی۔ لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اور پھر اچانک ایران کے اوپر حملے شروع ہو گئے، اور جب امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی مذاکرات ہو رہے تھے تو انسانی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ٹاکس کے درمیان میں اسرائیل نے امریکہ کے بچونگڑے کی حیثیت سے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت ہی اسرائیل ہے، تو اسرائیل نے جو ہے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ ابھی بھی اس قسم کی کسی ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ یہاں پہ خطرہ پایا جاتا ہے۔ اب ایران، نیتن یاہو کا بیسک پوزیشن ہے کیا، جو بہت پبلش ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ اسپیسیفک ٹو نیوکلیر نہیں ہو سکتی، اور صرف نیوکلیر ڈیل اگر ہو جائے گی امریکہ اور ایران کے درمیان تو اسرائیل غیر محفوظ ہو جائے گا، اور اسرائیل کے ساتھ ایک براڈ ڈپلومیٹک ارینجمنٹ ڈیل ہونی چاہیے ایران کے ساتھ، سوری کیجیے گا، جس میں ایران کے جو پہلے ہم جوہری سونا کرتے تھے، اب یہ ہے کہ جو مسل پروگرام ہے اس کو کیپ کیا جائے، ایران کے پاس بیلسٹک مسلس نہیں ہونے چاہیے، ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، اور ایران جو فائنینشیل یا اسٹریٹجک سپورٹ کرتا ہے ایکسس اور ریزسٹنس کو بنیادی طور پہ، جیسے اسرائیل پراکسیز کہتا ہے، حماس ہے، حزب اللہ ہے، ہوتیز ہے، اس کو بھی اس ڈیل کا حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کی طرف سے خبر یہ تھی کہ انہوں نے ویسٹ بینک، پیلسٹینینز اور غزہ کا ایشو اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں نے آپ کو پچھلے دونوں ویلاگس میں بتایا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو مسلسل ریزسٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ کسی چیز کو پروگرس نہیں ہونے دے رہے۔ اب ایک اس میں انٹرسٹنگ کویشچن یہ ہے جو پچھلے ویلاگس میں ذکر اس کا کر چکا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ کر چکے ہیں، کہ 19 تاریخ کو واشنگٹن میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس USIP میں پیس بورڈز کی جو پہلی فارمل میٹنگ ہو رہی ہے، ایک فارمل میٹنگ تو ہو چکی ہے پہلے، انوگریشن کی میٹنگ ڈاووس میں سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم کے سمٹ کے درمیان، لیکن اب تمام ممالک کے جو کی لوگ ہیں ان کے نامینیز کو اور ان کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں ان کو بلایا گیا، اور پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ پاکستان دوسرا ملک تھا وکٹر اوربکان کے بعد جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں، کہ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کے شہباز شریف صاحب بھی یہاں شرکت کے لیے 18 تاریخ کو واشنگٹن پہنچے۔ چند دن پہلے نیتن یاہو کے بارے میں یہ اعلان تھا کہ وہ بھی 18 تاریخ کی شام کو واشنگٹن پہنچیں گے۔ یہ کلیئر نہیں تھا کہ وہ پیس بورڈز کے لیے پہنچیں گے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو فاسٹ فارورڈ کیا ہے، وہ 18 تاریخ کے بجائے یہاں پر جو ہے وہ پہلے پہنچ گئے 10 تاریخ کو، اور ان کی 11 تاریخ کو میٹنگ ہو بھی گئی ہے۔ اب اس وقت یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا وہ واپس جائیں گے، یہیں ٹھہریں گے اتنی دیر تک، تو اسرائیل کا پرائم منسٹر واشنگٹن نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر کیا وہ جا کے واپس آئیں گے، یا وہ اب نہیں آئیں گے اور اسرائیل سے ان کا فورن منسٹر یا کوئی اور پیس بورڈز کی میٹنگ میں شرکت کرے گا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ پیس بورڈز جو ہیں اس کے ٹیک آف میں اسرائیل بذات خود ایک پرابلم ہے، یعنی سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بھی ویژن ہے یا نہیں ہے، اس کے راستے میں جو سب سے بڑی آبسٹیکل ہے وہ تو اسرائیل خود ہے ہر جگہ، اور ہمیشہ سے ہی ہم نے یہ دیکھا ہے گزشتہ 30-35 برس کی تاریخ میں، اس سے زیادہ میں، کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں ساری کی ساری کمیونیکیشن ون وے ہوتی ہے، یہ کبھی ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہو سکی۔ جو بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو اسرائیل کی لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ہے، انہی کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ تو مجھے شک یہی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو خواہش تھی کہ میں جا کے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے بغل گیر ہوں گا، میں ان کو گلے لگا لوں گا، میری عزت میں اور وقار میں دنیا میں بہت اضافہ ہو جائے گا، میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاؤں، وہ خواہش ان کی لگتا ہے پوری نہیں ہو سکے گی، اور نیتن یاہو جو ہیں وہ 19 تاریخ کو یہاں پر موجود نہیں ہوں گے۔ ابھی جو سب کچھ ہوا ہے نیتن یاہو کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اس میں کیا ان کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مجھے بہت شک ہے کہ یہ کہہ کچھ رہے ہیں اور سوچا انہوں نے کچھ اور ہے، یہ بات چیت کچھ اور ہوئی۔ اس کا بہت حد تک ہمیں اندازہ ہوگا جب اگلا راؤنڈ ہوگا ایران اور امریکہ کے درمیان، اور شاید وہ عمان میں ہی ہوگا اور اگلے چند دنوں میں ہوگا، اور وہ جو راؤنڈ ہوگا ٹاکس کا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا کھچڑی پکی ہے واشنگٹن کے اندر جب ان دونوں کی میٹنگ ہوئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سیٹ بیک بھی ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، سیٹ بیک اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پروسیس شروع ہو گیا سیٹ بیکس کا۔ وہ جو پریزیڈنٹ کا ہنی مون ٹائم پیریڈ تھا پہلے 1 برس کا، وہ ہنی مون اب ختم ہو گیا ہے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو جو ہیں، جو کانگریس کا لوور سیکشن ہے جیسا ہماری نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، اس نے ایک قرارداد پاس کی ہے تھوڑی سی سلم میجورٹی سے، لیکن کچھ ریپبلکنس نے بھی اس میں جوائن کیا ہے، جہاں قرارداد کی مخالفت کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایز اے پریزیڈنٹ کینیڈا کے اوپر جو ٹیرف لگائے ہیں ان ٹیرفس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ کینیڈا ہمارا دوست ہے اور کینیڈا کے اوپر اس قسم کے ٹیرفس نہیں لگ سکتے، اور ہاؤس نے اس ریزولوشن کو پاس کر کے اسے اپروول کے لیے سینٹ کے پاس بھیج دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ یہ سینٹ سے بھی اپروو ہو جائے گا، اور پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے اوپر اپنا ویٹو جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا، اور ویٹو کے بعد پھر یہ قانون نہیں بن سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے ویٹو کو اوور ڈو کرنے کے لیے یا اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے دونوں جو ہاؤسز ہوتے ہیں یعنی سینٹ اینڈ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو، دونوں سے کہ 2/3 میجورٹی ایک ریزولوشن پاس کرے، پھر آپ پریزیڈنشل ویٹو جو ہے
اس کو انڈو کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کا 2/3 میجورٹی نہیں بن سکے گی، بیکاز ریپبلکنس ڈیموکریٹس کا ساتھ جو ہے وہ اتنے بھاری پیمانے پہ نہیں دیں گے اور اپنے پریزیڈنٹ کو امبیرس جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب جو دن شروع ہو رہا ہے جہاں اس میں سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے اوپر بحث ہونی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں، ایٹ دا سیم ٹائم مسلم برادر ملک جو پہلے کبھی ایسٹ پاکستان ہوتا تھا بنگلہ دیش، وہاں پر اب سے اس وقت 2 گھنٹے کے بعد وہاں پر انتخابات کا ایک عمل شروع ہو رہا ہے۔ 175 ملین کی آبادی ہے بنگلہ دیش کی، 128 ملین رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ اندازاً 50% عورتیں ہیں، تو یعنی آپ کہہ لیں کہ 60 ملین سے زیادہ جو ہے 65 ملین آلموسٹ جو ہے اس میں عورتیں ہوں گی، اور یہ پہلا کہا جا رہا ہے کہ جین زی کا الیکشن ہوگا، دوسرا اس کے کچھ عرصے کے بعد نیپال میں ہوگا، اور اس میں 2 پرنسپل کینڈیڈیٹس ہیں۔ ویسے تو اس میں 50 سے زیادہ جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، 2000 سے زیادہ اس الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہیں۔ 2009 کے بعد یہ پہلا عام اوپن ٹرانسپیرنٹ شفاف الیکشن ہونے چلا ہے بنگلہ دیش کی تاریخ میں، اور اس کے پیچھے ایک بڑی دردناک قسم کی ہسٹری ہے پبلک ریزسٹنس کی۔ بہرحال اس میں 2 پرنسپل کینڈیڈیٹس ہیں، ایک طرف بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP کے کینڈیڈیٹ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے جناب طارق رحمان صاحب ہیں، دوسری طرف ان کے مد مقابل جماعت اسلامی کے 30-31 برس کے ہیں شفیق الرحمان ہیں۔ یہاں پر ایک انٹرسٹنگ کانٹرڈکشن یا کنٹراسٹ مزے کا یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں گزشتہ 20-25-30 برس میں ایک دوسرے کی حلیف رہی ہیں، لیکن اس اسٹیج کے اوپر عوامی لیگ جو تھی شیخ حسینہ کی وہ بین ہے، اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی، اور یہ دونوں جماعتیں اور ان کے الائز جو ہیں وہ مد مقابل ہیں۔ 300 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، جس کو نیشن ہاؤس کہا جاتا ہے، اور ان 300 سیٹوں میں سے معاف کیجیے گا 292 کے اوپر BNP نے اور طارق رحمان نے اپنے کینڈیڈیٹس میں کھڑے کیے گئے ہیں۔ تمام انالیسس یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ طارق رحمان کی BNP بہت آسانی سے یہ الیکشن جو ہے وہ جیت لے گی۔ انالسٹ کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی وہ لے سکتے ہیں۔ خود طارق رحمان کا خیال ہے کہ ہم آسانی سے حکومت بنا لیں گے۔ جماعت اسلامی نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ الیکشن کے بعد بھی ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، لیکن طارق رحمان نے اسے رد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی کانسٹیٹیوشنل ریفارم کا ایک پیکج جو ہے اس پہ بھی آج کے دن میں ریفرنڈم ہوگا، جس میں ایک تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک سنگل چیمبر ہاؤس کے بجائے پاکستان کی طرح 2 ہاؤسز ہونے چاہیے، یعنی سینٹ ہو اور اس میں نیشنل اسمبلی ہو۔ ابھی صرف نیشنل اسمبلی ہے، اور پرائم منسٹر کی ٹرم جو ہے وہ 2 ٹرم سے زیادہ پرائم منسٹر کے پاس ٹرمز نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹریٹجکلی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی یہ الیکشن جیتے، ویسے تو یہ جماعت اسلامی نہیں جیت سکتی انلیس کہ میسو ریگنگ ان کے لیے کہیں سے ڈاکٹر یونس کی فوج کر دے، لیکن کوئی بھی اگر یہ الیکشن جیتے تو اسٹریٹجک ونر جو ہے اس ریجن میں وہ چین ہوگا، بیکاز تمام تر موڈ اور پبلک اوپینین جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف ہے۔ تاہم اگر طارق رحمان کے الیکشن جیتتے ہیں یا پرائم منسٹر بنتے ہیں، جس کے چانسز ہیں، تو وہ ہندوستان اور چین میں بیلنس کرنا چاہیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔